بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی قراءۃ خلف الامام۔ اس باب سے تقریباً 48 ابواب پیچھے ہم اس مسئلے کو عرض کر چکے تھے کہ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کا نماز کے ساتھ تعلق کیا ہے، وہ مسئلہ 48 ابواب پیچھے ہم عرض کر چکے ہیں، اور وہاں یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ جزائے خیر ان کو عطا فرمائے، چونکہ یہ مسئلے دو ہیں، عمومی طور پہ لوگ ان کے اندر خرد برد کر کے الجھاؤ کو پیدا کرتے ہیں کہ کچھ احادیثیں جو تعلق رکھتی ہیں اس باب سے کہ سورۃ فاتحہ کا تعلق نماز سے کیا ہے، اور کچھ حدیثیں جو ہے یہ ہے کہ مقتدی کے ذمہ فاتحہ ہے یا نہیں ہے، مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، تو اس باب کی حدیثیں یہاں پر فٹ کی جاتی ہیں اور لوگوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان مسئلے کو الجھایا جاتا ہے، حالانکہ مسئلہ بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح صاف ہے کہ مسئلے دو ہیں۔ تو نماز سورۃ فاتحہ کا نماز کے ساتھ تعلق کیا ہے وہ مسئلہ ہم نے وہاں بیان کیا۔ یہاں پر جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا مقتدی کے ذمہ سورۃ فاتحہ ہے یا نہیں ہے، یعنی مقتدی کیا کرے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، تو یہ مسئلہ ہم یہاں عرض کریں گے، اور اس مسئلے کو بھی ہم 3 حصوں میں حل کریں گے۔ اس مسئلے کو، اس باب کو ہم 3 حصوں میں حل کریں گے۔ پہلے ہم مسئلہ کیونکہ نمازیں ہیں 5، لیکن اس میں 2 نمازیں سری ہیں، 3 نمازیں جہری ہیں، تو اب ہم اس کو 3 حصوں میں یوں تقسیم کریں گے کہ پہلے جہری نمازوں کا حکم بیان کریں گے، پھر دوسرے حصے میں سری نمازوں کا حکم بیان کریں گے، تیسرے حصے میں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر حدیث لے کر آئے ہیں اس حدیث کی وضاحت کریں گے اور ائمہ کے جو دلائل ہیں وہ ذکر کریں گے۔ تو 3 حصے میں اس مسئلے کو ہم حل کریں گے۔ پہلا حصہ آپ سن لیں کہ اس پہ اتفاق ہے تمام ائمہ کا، یعنی ائمہ 4 کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل اور تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مقتدی سورت نہیں پڑھے گا، سورت نہیں ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھی جاتی ہے سورت نہیں پڑھے گا، اس پہ اتفاق ہے۔ اختلاف اس صورت میں ہے کہ کیا فاتحہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس میں اختلاف ہے۔ تو اس میں پہلے جہری نمازیں ہیں کہ جہری نمازوں میں جو مقتدی ہے وہ جہری نمازوں سے مراد یہ ہے کہ فجر، صبح کی، مغرب کی اور عشاء کی، اس میں امام قرات زور سے کرتا ہے، اونچی آواز سے کرتا ہے، اس کو جہری نماز کہتے ہیں، اور ظہر اور عصر میں امام قرات تو کرتا ہے لیکن سر یعنی آہستہ کرتا ہے، اس لیے ان کو سری نمازیں کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم جہری نمازیں لیں گے کہ صبح کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، ان نمازوں میں مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، تو دلائل سنیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 اماموں کے نزدیک جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا تو دور کی بات، سورۃ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ احناف کا قول تو واضح بھی ہے، مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، لیکن امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفقہ علی مذاہب الاربع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230 پر لکھا ہے، کراہیت کی وضاحت کی ہے کہ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مکروہ ہے، صراحت کی ہے انہوں نے۔ نمبر 2، اسی کتاب الفقہ علی مذاہب الاربع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 254، ہم اس کو 54 بھی کہتے ہیں، 54 بھی کہتے ہیں، 54،
254 صفحے پہ لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی اگر امام کی قرات سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، ایک تو ہے کہ ایسے صف میں کھڑا ہے کہ سن رہا ہے، بسا اوقات بڑی مسجد ہے، اس زمانے میں اسپیکروں کا نظام تو تھا نہیں، مقتدی اگر بہت پیچھے کھڑا ہے، امام کی قرات نہیں سن رہا، تب بھی یہ بڑے دو امام کہتے ہیں کہ اس کے ذمے فاتحہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 605 پر لکھتے ہیں کہ اگر مقتدی امام کی قرات سن رہا ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ فاتحہ پڑھے، لیکن اگر مقتدی دور ہے اور امام کی قرات نہیں سن رہا تو پھر اس کے لیے جائز ہے، پھر اس کے لیے جائز ہے، فرض واجب سنت مستحب نہیں، جائز ہے اس کے لیے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے اور یا امام کے سکتوں میں پڑھے۔ یہ تو 3 اماموں کے مذاہب، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان 3 اماموں کے نزدیک جہری نمازوں میں مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا تو مکروہ تحریمی ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں۔ ان کا قول قدیم، یہ بات پیچھے کئی دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جب غالباً شام میں تھے تو ان کے اقوال اور تھے، جب وہ کوفہ یا مصر کسی علاقے میں آئے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تو وہاں ان کے اقوال بدلے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جدید اور قول قدیم۔ ان کا قول جدید پہلا قول یہ تھا کہ مقتدی جہری نمازوں میں فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے، ان کے لیے فاتحہ فرض نہیں ہے۔ قول جدید ان کا یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور شوافع یعنی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں ان کے نزدیک فاتحہ فرض ہے۔ لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سورۃ فاتحہ کے وجوب اور فرض کا قول ثابت نہیں ہے۔ کیوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 502 پر لکھتے ہیں کہ میں نے کسی مسلمان سے یہ بات نہیں سنی کہ جہری نمازوں میں مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا۔ لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 363 پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے وجوب کا قول ثابت ہے، اور یہ ان کی کتاب الام میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس قول کی تردید کی ہے معارف السنن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 186 کے اوپر کہ میں نے کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نہیں پڑھا۔ تو معلوم ہوا کہ جہری نمازوں میں چاروں امام ایک طرف ہیں کہ مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا، مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ لیکن چونکہ شوافع کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ 2 چیزیں ہیں، وہ فاتحہ پڑھتے بھی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سورۃ اعراف آیت نمبر 204 اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اب اللہ نے یہاں 2 حکم دیے ہیں کہ بھئی جب قرآن کی تلاوت کی جائے، جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو خاموش رہو۔ 2 حکم ہیں، سنو یہ الگ حکم ہے، خاموش رہو یہ الگ حکم ہے۔ تو وہ یہ طریقہ تجویز کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ نہ پڑھا جائے بلکہ امام کے سکتوں میں پڑھا جائے، جہاں امام آیت کے اوپر سانس لیتا ہے، کیونکہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور سنت طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر آیت پہ سانس توڑنا ہے، تو وہ کہتے ہیں سکتوں میں پڑھے، یا سکتہ طویلہ جو شوافع کے نزدیک ہے فاتحہ کے بعد، اور اس پہ پیچھے ہم عرض کر چکے ہیں کہ سکتہ طویلہ کا تو کسی ضعیف حدیث میں بھی حکم نہیں ہے، بلکہ پیچھے حدیث گزری تھی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فاتحہ کے بعد جو آمین کے لیے سکتہ کہا جاتا ہے وہ تو ان کا بھی انکار کیا، لیکن حضرت سمورہ نے پھر ابی ابن کعب کو خط بھیجا، انہوں نے کہا نہیں بھی سمورہ کو یاد ہے کہ یہاں حضور تھوڑی دیر کے لیے آمین کے لیے خاموش ہوتے تھے، تو اتنا سکتہ کہاں سے آ گیا جہاں سے وہ فاتحہ پڑھ سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوافع کی یہ بات کاغذی کارروائی ہے، شوافع کی یہ بات صرف کتابوں میں لکھنے کے بقدر ہے، وگرنہ تمام شوافع امام کے ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں،
امام کے ساتھ ساتھ صورت فاتحہ پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ شوافع کے نزدیک ہے کہ وہ اس امام کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ باقی چاروں امام، 3 امام تو مکروہ تحریمی کا قول کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول فرض نہ ہونے کا ہے اور وجوب کا اس بات نہیں ہے، اس لیے کہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے کسی مسلمان سے یہ بات نہیں سنی، کسی مسلمان کی بات ہے، فقیہ کی بات نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے فقیہ ہیں، کسی مسلمان سے میں نے یہ بات نہیں سنی اپنی زندگی میں کہ اس نے مقتدی کے لیے جہری نمازوں میں فاتحہ پڑھنے کا قول کیا ہو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ کتاب الام میں ہے، معارف السنن میں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتاب الام میں مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نہیں ملا۔ تو یہ پہلا حصہ ہمارا مکمل ہوا۔ اس حصے کی تمہید یہ ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی صورت فاتحہ نہیں پڑھے گا، یہ 3 اماموں کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وجوب کا قول نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایک حصہ ہمارا مکمل ہو گیا۔